अस्सलाम वालेकुम वही जदून। आ, एक चीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी है वो ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बैक होम पाकिस्तान के अंदर अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोग आते हैं, वो बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं, एंड ऑफ द डे कई चीज़ें पूरी होती हैं और कई चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। एक एडवाइस, एक रास्ता जो मैं ज़रूर कहूँगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि आप जब पैसे भेजते हैं, पैसे तो एक ये होता है कि आपने $1000 भेजे, वो चले गए। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर ट्रेड फ्री जोन बनाए ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, और यहाँ से बनिस्बत पैसों के यहाँ से इंडस्ट्री भेजें, चीज़ें भेजें, ताकि पाकिस्तान के अंदर उसकी वजह से कई लोग जो हैं वो उन लोगों को जॉब्स मिल सकती हैं और वहाँ पे नई इंडस्ट्री बन सकती है। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त अगर देखें जिस तरीके से दुबई है, यूएई है, जिस तरह वहाँ पे फ्री जोन और ट्रेड जोन बना हुआ है, हम चाहते हैं कि ये आए दिन जो दूसरे लोग हमें डोमिनेट करते हैं, व्हाई नॉट वी कैन मेक ओवर ओन फ्री ट्रेड जोन बना दिया जाए। क्योंकि अब ये जो सी पैक है ये पाकिस्तान के अंदर से गुजर के आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो हम चाहते हैं कि ग्वादर एक ऐसा शहर बने कि जो दुबई से ज़्यादा अच्छा शहर हो, ताकि पूरी दुनिया को वो अट्रैक्ट करे, वहाँ पे बिजनेस हब हो, और उससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि अगर एक छोटी सी भी मशीन जाती है या छोटी सी भी टेक्नोलॉजी जाती है जो वहाँ पे कम से कम उसमें 3 4 5 6 लोग कंपोजिट होते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। दूसरा ये है कि हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसके अंदर हम लोगों को ऐसे बैलेंस लोग रखने चाहिए, ताकि ये जो हमारा जो ब्रिज टूट गया है मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान में, हमारी जिससे हमारी इकॉनमी को भी नुकसान हुआ है, लोग हमारे साथ आके बिजनेस नहीं करते, ताकि वहाँ पे डिलाइट चेहरे होंगे, वो ब्रिज बनाया जाए, वो ट्रस्ट का, वो यकीन का, उसका होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में आप कोई भी चीज़ बनाएं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया के अंदर जब आपका प्रोडक्ट जाए तो उससे पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा हो। और मेरा ख्याल है कि जो चोर रास्ते हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिससे मुल्क बदनाम होता है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर अब मेरा ख्याल है कि ये ड्रेन बंद कर देना चाहिए। दूसरा, चीज़ों को आसान बनाएं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है, पाकिस्तान के अंदर कस्टम का क्राइटेरिया बिल्कुल डिफाइन नहीं है, आम आदमी को पता ही नहीं है। और उस वजह से होता क्या है कि एंड ऑफ द डे जो भी बेचारा बिजनेस करता है उसको लॉस होता है, क्योंकि ये एक दफ़ा का एक्सपीरियंस नहीं है, इससे पहले 50 दफ़ा ये एक्सपीरियंसेस हुए हैं। और जो भी लोग वापस आए हैं उन्होंने कहा जी हमें तो इतना नुकसान हो गया। लेकिन मैं एज अ ट्रेडर, मैं क्योंकि यहाँ पे काम करता हूँ, मेरा काम तजारत है, मैं मुख्तलिफ लोगों के साथ बिजनेस करता हूँ, मुझे जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं पाकिस्तान के अंदर वो सारे के सारे बुरे हुए हैं। मुझे एक भी ऐसा बिजनेस जो मैंने पाकिस्तान के साथ किया हो एंड ऑफ द डे मुझे उससे फ़ायदा हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले हॉस्पिटल्स भेजे, मशीनरी भेजी, जिस तरीके से वो पोर्ट के ऊपर रुलती रही है, जिस तरीके से उसके ऊपर डैमरेज पड़ता रहा है, और और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या है क्या। हम पूरी फीस देने को तैयार थे, लेकिन
ایک صحیح کام کرنے کے لیے بھی اگر آپ کو رشوت دینی پڑ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کام کے اندر آپ کو مزہ نہیں آتا، بلکہ آپ کوشش ہوتی ہے کہ اس کام سے آپ دور ہی رہیں۔ لیکن یہی بزنس جب افریقہ کے لوگوں کے ساتھ کیا، اور یہی بزنس جب ہم لوگوں نے چائنا کے ساتھ کیا، ایسٹرن یورپ کے ساتھ کیا، دبئی میں کنٹینر گئے، تو ہمیشہ اینڈ آف دا ڈے جو ہم لوگوں نے محنت کی اس کا ہمیں صلہ ملا۔ یہ بات سنجیدہ ہے، یہ سچ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک نیا کرائٹیریا یہ بن گیا کہ شارٹ کٹ، دیر از نو شارٹ کٹ۔ شارٹ کٹ صرف آپ کی محنت ہے، آپ کا کام ہے، آپ کی اسکل ہے، آپ کا ٹیلنٹ ہے، وہی آپ کا شارٹ کٹ ہے، وہی آپ کو بہت اوپر تک لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے، استادوں کو پکڑنا پڑتا ہے، یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں آتی ہیں۔ تو پاکستان کے اندر میرا خیال ہے کہ جتنے بھی فارن نیشنز ہیں پوری دنیا کے اندر، وہاں پہ انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ وہ وہاں لوکل کمیونٹی کو بتائیں، جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو بتائیں کہ جی یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے پیکیجز ہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو گورنمنٹ آپ کے لیے یہ کرے گی اور آپ گورنمنٹ کے لیے یہ کریں گے۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ ایک ٹرسٹ بلڈ ہوگا، اور ٹرسٹ بلڈ ہوگا تو لوگ کھل کے کام کریں گے۔ آج دیکھیں، اگر یہاں پہ آپ پورٹ پہ جا کے دیکھیں، یہاں پہ نیو جرسی میں جائیں، چاہے وہ آپ بالٹیمور میں جائیں، چاہے کیلیفورنیا کی طرف جائیں، زیادہ تر جو کنٹینر ہیں وہ یہاں سے افریقہ جاتے ہیں، میکسیکو جاتے ہیں، ساؤتھ امریکہ جاتے ہیں، ایون چائنا جاتے ہیں، ہندوستان جاتے ہیں، لیکن پاکستان بہت کم جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں لوگ اتنا کھل کے پاکستان کے ساتھ کاروبار کیوں نہیں کر رہے؟ اور یہ ہمارے لیے ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ ہمارے ہر محلے میں، ہر گلی میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہوں جہاں پہ لوگ کام کریں، بنسبت لوگ اتنی دور آ کے محنت کرتے ہیں۔ آپ کبھی سعودی عرب میں جائیں یا گلف کے اندر جائیں، جس طریقے سے پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں 16 گھنٹے گرمی کے اندر، ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ عزت کی روٹی گھر پہ مل سکتی ہے تو پھر اس گرمی میں جلنے کا کیا فائدہ؟ لیکن یہ راستہ سب کو مل کے بنانا پڑے گا، ہماری گورنمنٹ کو بھی، ہمارے لوگوں کو بھی۔ اور دوسری یہ ہے کہ یار جس طریقے سے ایئرپورٹ کے اوپر ہوتا ہے، کوئی اوورسیز سے کوئی پاکستانی جاتا ہے، جس طریقے سے بکسے کٹے ہوئے ہوتے ہیں یا خواہ مخواہ پریشان کیا جاتا ہے، تو وہ بڑا تکلیف کا مقام ہے۔ میں ایک دفعہ نہیں، 5 دفعہ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے۔ جب بھی ہم لوگ یہاں سے گئے ہیں، یا تو ہمارے بکسے گم گئے ہیں، یا پتہ چلا کہ اس کے اوپر بلیڈ مارا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں غائب ہیں، اینڈ دیٹ از سو امبیرسنگ۔ اینڈ ون ڈے آئی وینٹ دیئر، میں نے کہا جی میں کمپلین کرتا ہوں۔ اور جب میں وہ کمپلین کرنے ایک آفس میں گیا تو وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جس طریقے سے ہمیں ڈس ریسپیکٹ کیا، اور یہ اسلام آباد کا واقعہ ہے، آپ یقین مانیں کہ دل خراب ہو گیا۔ ہمارا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ جا کے ان سے اب کیا بات کریں۔ اپنی عزت انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسی کا سوچ کے بس سائڈ پہ ہو گئے۔ لیکن ایک چیز دل میں آ گئی کہ یار نیکسٹ ٹائم آپ نے جو بھی کرنا ہے اس کی حفاظت خود کرنی ہے۔ آج اوورسیز پاکستانی کو یہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں آ رہی، پی آئی اے کے جہاز بند کیے ہوئے ہیں۔ کئی ملک ہیں وہاں پی آئی اے کی فلائٹس ہی نہیں جا رہی، امریکہ میں نہیں آ رہی، دوسرے ملکوں میں نہیں آ رہی۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسری ایئر لائنس سے سفر کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں دوسرے ایئرپورٹس پہ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، بلکہ 2 دن تک ٹرانزٹ میں بیٹھنا پڑتا ہے، جس میں بوڑھی مائیں بھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی تکلیف کی بات ہے۔
میرا خیال ہے کہ اب ہر ٹائم ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، ایک نئی ٹیم بنائیں جس سے وہ جا کے پوری دنیا میں مختلف ملکوں کے ساتھ نیگوسیشن کریں، کہیں جی کہ ہم اپنی فلائٹ چاہتے ہیں، اور آپ اپنی فلائٹس ہمارے ملک میں لے کے آئیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ ایک بزنس بڑھے گا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہمارے یہاں کیونکہ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ آپ بالکل آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں پاکستان دنیا کا سب سے خوبصورت ملک بنے، سب سے زیادہ بزنس ہو، خوشحال ہو، ترقی یافتہ ہو، ہمارے بچے پڑھیں، اور ان تمام چیزوں کے لیے گورنمنٹ کو بھی کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں بھی کرنی پڑے گی، اور عام لوگوں کو بھی کرنی پڑے گی۔ تو تھنک اباؤٹ اٹ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔